آج کل مسجدوں کی صورتحال بہت تیزی کے ساتھ میں خراب ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور سے اماموں کے حق میں طرح طرح سے لوگ جو ہے اماموں کو پریشان کرتے ہیں، اور الگ الگ طریقوں سے جو ہے ان کو ذہنی اعتبار سے ٹارچر کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں۔ روزانہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے صورتحال ایسا لگتا ہے جیسے خبریں سننے اور پڑھنے میں آتی رہتی ہیں کہ جیسے صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ میں بگڑتی جا رہی ہے۔ تو جہاں اس کا ذمہ دار عموماً ہم لوگ جب بات ہوتی ہے اہل علم کے طبقوں میں تو عوام کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ادب و احترام سے پیش نہیں آتے وغیرہ وغیرہ۔ مانا کہ ان کی یہ بات کسی درجے میں ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا سوال خود اہل علم سے یہ ہے کہ بتائیے، منبر و محراب سے جب کبھی امامت کے فضائل بیان نہیں کیے گئے، اماموں کے حقوق سے لوگوں کو آشنا نہیں کرایا گیا اور واقف نہیں کرایا گیا، تو پھر وہ لوگ جو ہے اماموں کے حقوق پہچانیں گے کیسے؟ آپ بھی اپنے دامن میں ذرا جھانک کے دیکھیے، عمر کے جس بھی مرحلے میں آپ ہو اور زندگی کا یہ سفر آپ کا جس بھی مرحلے پر ہو، 30 40 35 یا 50 سال کی عمر میں آپ ہو، ذرا غور کیجئے ماضی کے جو ہے کہیے کہ ماضی میں ذرا جا کے غور کیجئے اور دیکھیے کہ کبھی آپ نے کہیں جلس و جلوس میں اماموں کے فضائل سنے ہیں کیا؟ اگر آپ یہ سوال خود سے کریں گے تو جواب جو ہے آپ کو نفی میں ملے گا، یعنی جواب یہ آئے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، ہم نے کبھی بھی منبر و محراب سے اور جلس جلوس میں کبھی ہم نے جو ہے اماموں کے فضائل نہیں سنے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو عوام سے پھر یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا ادب و احترام کریں گے؟ یا ان سے شکوہ و شکایت کس بات کی ہے کہ وہ ہمارا ادب و احترام نہیں کرتے؟ انہیں بتایا تو ہم نے نہیں نا، ہم نے نہیں سکھایا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے عوام کو یہ باتیں سمجھائیں اور سکھائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہے پھر صحیح راہ پر چلیں گی اور امامت کے جو ہے فضائل سے وہ آشنا ہوگی۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ میرے سامنے تھا جو بخاری اور مسلم شریف دونوں حدیث کی بڑی کتابوں میں آیا ہوا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے درجے کے صحابی ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں جن کا نام آتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دی تھی، ان میں ان کا نام آتا ہے اور ان میں شامل ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ چنانچہ صورتحال چلتی رہی، معاملہ چلتا رہا، دن گزرتے رہے، لیکن اسی دوران ایک خط حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت ہوتی ہے، اور شکایت بھی بڑی عجیب طرح کی شکایت یہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہیں کیا، جیسے آج کل صورتحال عموماً یہی ہے، ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کرنے کے بعد معلوم کیا کہ اے سعد، جو لوگ تمہارے بارے میں باتیں کہہ رہے ہیں اور جو خط مجھے موصول ہوا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ لوگ صحیح کہتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ایسا تو کچھ نہیں ہے جیسا ان لوگوں نے الزام لگایا ہے، میں تو ان کو جو ہے اسی طرح سے نماز پڑھاتا ہوں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور خاص طور پر انہوں نے عشاء کی نماز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ عشاء کی نماز میں اس طرح سے پڑھاتا ہوں کہ پہلی 2 رکعت میں قرات لمبی کرتا ہوں اور بعد کی 2 رکعتوں میں ہلکی جو ہے قرات ہوتی ہے۔
اور اسی طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھایا کرتے تھے، یہی سنت طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دونوں کی بات سن لی تو فرمایا حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ہمیں آپ سے یہی امید تھی۔ وہ آپ کی تسلی، آپ کے جو ہے لیے تسلی کے الفاظ کہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چند لوگوں کو کوفہ بھیجا اس بات کے لیے کہ وہ اس کی ذرا تحقیق کریں، محلے والوں سے، علاقے والوں سے جا کے اس الزام کی جو خط میں لکھا ہوا میرے پاس موصول ہوا ہے اس کی صحیح صورتحال معلوم کریں۔ چنانچہ وہ لوگ گئے، محلہ در محلہ انہوں نے جو ہے معلومات کی اور صحیح صورتحال جاننے کی کوشش کی۔ تو وہ لوگ اسی دوران ایک مسجد میں پہنچے جس کا نام لکھا ہے مسجد بنی عبس، اس میں وہ لوگ پہنچ گئے، یعنی جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا صحیح صورتحال جاننے کے لیے، اور ان سے پوچھا۔ جب یہ لوگ اس مسجد میں پہنچے، مسجد بنی عبس میں، تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا اور یہ ساری صورتحال ان سے معلوم کی کہ بتائیں بھائی تم جو ہے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو اس مسجد میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ جب آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو میں اب آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، تو سنیے گا۔ تو وہ شخص جو ہے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھیے، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کہا کہ دیکھیے یہ شخص نہ تو جہاد میں نکلتا ہے، نہ صحیح طور پر مال غنیمت تقسیم کرتا ہے، اور نہ فیصلے میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ یہ تین الزام اس شخص نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے ایسا کرتا ہے، بہت سے لوگ جو ہے لائٹ میں آنے کے لیے اور فرنٹ پر آنے کے لیے، شہرت کے لیے بڑے لوگوں پر اس طرح کے الزام لگا دیتے ہیں تاکہ ان کا نام روشن ہو۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا عار، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو کچھ لوگ اس ذہنیت کے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں بڑے لوگوں پر بلا وجہ الزام لگا کر۔ تو چنانچہ اس شخص نے یہ کہہ دیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھری مجلس میں یوں کہا، پیارے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، اور واقعتاً وہ جھوٹا تھا، کہ اگر پیارے اللہ آپ کا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس نے مجھ پر یہ الزام لگائے ہیں تو میں اس کے لیے 3 بد دعائیں کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بد دعا کی کہ اللہ اس کی عمر دراز کر، لمبی عمر اسے عطا کیجیے۔ دوسرے نمبر پر بہت زیادہ محتاج بنا دیجیے، اس کو بھیکاری بنا دیجیے پیارے اللہ اس کو۔ اور تیسرے نمبر پر انہوں نے دعا کی کہ پیارے اللہ اسے فتنوں میں مبتلا کر دیجیے۔ چنانچہ لوگوں نے لکھا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شخص اتنا بوڑھا ہوا کہ اس کی بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی۔ اس کی ابرو، آنکھ کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے بھوں، یہ آنکھوں پر آ کر گر پڑی، بال یعنی اتنے بڑے ہو گئے۔ تو اتنی لمبی عمر اس شخص کی ہوئی اور وہ فقر اور فاقے کے اندر اتنا مبتلا ہوا کہ در در جو ہے مانگتا پھرا کرتا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر جو بد دعا کی تھی انہوں نے، وہ اس طرح سے پوری ہوئی کہ وہ راستوں میں جیسے گھومتا پھرتا رہتا تھا اور مانگتا پھرتا تھا، تو جوان جوان لڑکیوں کو، بڑھاپے کی اس حالت میں جوان لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ بازار میں جو ہے جوان لڑکیوں میں وہ گھومتا پھرتا رہتا اور ان جوان لڑکیوں کو جو ہے چھیڑتا تاکہ ان سے جو ہے شہوت انگیز باتیں کرنے کا موقع ملے۔ اللہ کی پناہ۔ تو آپ غور کیجئے، اور جب لوگ اس سے کہتے کہ کیا ہوا، کیا تمہارے ساتھ میں یہ صورتحال کیوں تمہاری بن گئی ہے، اور ایسا کیا تمہارے ساتھ میں واقعہ پیش آیا، تو اسے اس بات کا احساس تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ
आजमाइश में मुब्तला बूढ़ा आदमी है जिसे साद की बद्दुआ लग गई है। उसे बाकायदा इस चीज का एहसास था कि मुझे साद की बद्दुआ ले डूबी है। तो मेरे भाइयों, जरा हम भी, मैं और आप, जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, वो अपने दामन में जरा झांक कर देखें कि हम इमामों को आज कितना परेशान करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो आज कारोबारी एतबार से परेशान हैं, हमारी जिंदगियों में चैन सुकून नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बेसुकूनी की असल वजह हमारा इमाम को परेशान करना हो। इस वाकये की रोशनी में जरा अपना जायजा लीजिए, और अगर इस तरह की कमी और कोताही हमारे अंदर पाई जाती है, या मुआशरे के अंदर किसी भी फर्द के अंदर इस तरह की कमी पाई जाती है, तो उसे ये वाकया सुनाइए और डराइए कि खबरदार, ये नबी के वारिस हैं, नबी की गद्दी पे खड़े हुए हैं, इनको हरगिज मत सताइए, इसलिए कि ये लावारिस नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सब देख रहा है। वैसे भी हदीस में फरमाया गया, इत्तकी दावत अल मजलूम, क्योंकि हो सकता है यहाँ बहुत से लोग यूं कहें, अजी वो तो सहाबी थे, उनकी बद्दुआ काम कर गई। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। बद्दुआ तो और आह जो दिल से निकलती है, वो तो एक गुनाहगार की भी कबूल होती है, और गुनाहगार मुसलमान तो बड़ी बात है, एक काफिर की भी जो है आह, जो है काफिर के दिल से निकली हुई आह भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अल्लाह के यहाँ मजलूम का मजहब नहीं देखा जाता, जिसको सताया जाता है, बिला वजह परेशान किया जाता है, अल्लाह के यहाँ उसका मजहब नहीं देखा जाता कि वो जो है कुफ्र पर जिंदगी गुजार रहा है या ईमान की आगोश में वो फलता फूलता है। अल्लाह के यहाँ ये सब नहीं देखा जाता। अल्लाह तो सिर्फ ये देखता है कि ये शख्स मजलूम है या जालिम है। अगर वो शख्स मजलूम होता है तो यकीन कीजिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलूम की पुकार से बचो, इसलिए कि उसकी पुकार के और अर्श के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता है। तो इसलिए अगर किसी के मन में ख्याल आ रहा हो कि ये तो सहाबी थे और इनकी बद्दुआ कबूल हो गई, हमारे इमाम साहब तो बड़े गुनाहगार हैं, वो तो जो है ना फला फला गुनाह के अंदर मुलव्विस रहते हैं, तो मैं उनके गुनाहों की वकालत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके गुनाहों की तर्जमानी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इस बात की जमानत तुम्हें जरूर देता हूँ और बाखबर करता हूँ, अगर तुम लोग यानी इमामों को परेशान करने वाले अपने इस बुरे रवैये से बाज ना आए, तो यकीन कीजिएगा कि वही हश्र जो है हो सकता है कि जो हजरत सआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सताने वाले का हुआ था। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करना चाहिए और इमामों का अदब व एहतराम करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनके साथ में जो है तवाज़ुअ के साथ, आजिज़ी के साथ पेश आना चाहिए। भले हमें अल्लाह ने मुआशरे में कितना ऊंचा मकाम अता किया हो, लेकिन इसके बावजूद हमें इमाम के साथ आजिज़ी के साथ में जो है पेश आना चाहिए, इसलिए कि वो हमें 5 वक्ता नमाज पढ़ाता है, हम उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, ईमान के बाद जो सबसे अहम चीज़ है। इसलिए इमामों की कदर व कीमत पहचानिए, उन्हें जब खाना पहुंचाएं तो अच्छे बर्तन में पेश कीजिए, अच्छे बर्तन में और अच्छे कपड़े में लपेट कर उनके यहाँ खाना पहुंचवाइए। ऐसा नहीं कि जो है नाश्ता वगैरह भेजा जा रहा है तो डब्बे में अगर या किसी चीज में भेज रहे हैं, ढकी हुई भी नहीं है, बेहतरामी से पेश आ रहे हैं, निहायत जो है जुल्म की बात है, नाइंसाफी की बात है और महरूमी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक मरहमत फरमाए।